الله الرحمن الرحيم. الترغيب في العلم، تعلم القرآن وتعليمه وقراءته على القوم. ترغيبه صلى الله عليه وسلم لرجل أخبره أنه اشترى وربح بتعلم القرآن. أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشتريت مقسم بني فلان فربحت فيه كذا وكذا. قال: ألا أنبئك بما هو أكثر منه ربحا؟ قال: وهل يوجد؟ قال: رجل تعلم 10 آيات. فذهب الرجل فتعلم 10 آيات فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. تعليمه صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه فضل سورة الفاتحة. وأخرج البيهقي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قلت: بلى. قال: إني لأرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه فجعل يحدثني ويدي في يده، فجعلت أتباطأ كراهة أن يخرج قبل أن يخبرني بها. فلما دنوت من الباب قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟ فقرأت فاتحة الكتاب. فقال: هي وهي 7 المثاني التي قال الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت كذا في الكنز. تعليمه صلى الله عليه وسلم على الصفة رضي الله عنهم. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله عنه قال: أقبل أبو طلحة رضي الله عنه يوما بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يقرئ أصحاب الصفة على بطنه فصيل من حجر يقيم به صلبه من الجوع. قراءة أبي موسى رضي الله عنه القرآن على قوم وسماعه صلى الله عليه وسلم له. وأخرج أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: قعد أبو موسى رضي الله عنه في بيته واستمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ألا أعجبك من أبي موسى قعد في بيت واستمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتستطيع أن تقعدني حيث لا يراني أحد منهم؟ قال: نعم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأخذه الرجل حيث لا يراه منهم أحد فسمع قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال: إنه يقرأ على مزمار من مزامير آل داود. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وأخرجه ابن عساكر مثله كما في الكنز. بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ نقل و حرکت تبلیغ تعلیم کے لیے ہے کہ امت کی جہالت اور غفلت ختم ہو۔ آج الحمدللہ علماء، طلباء ہزاروں جمع ہوئے نظام الدین میں، مرکز میں، بنگلے والی مسجد میں۔ وہاں تفصیل سے علماء طلباء کا کام بیان کیا گیا، کارگزاری سنی گئی۔ حضرت نے بار بار فرمایا کہ تبلیغ سے مراد تعلیم ہے کہ امت کی جہالت ختم ہو اور امت کی غفلت ختم ہو۔ تبلیغ میں صرف فضائل نہیں کہ بھائی نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، حج کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل اور چھٹی۔ فرمایا میرے نزدیک وہ تبلیغ اور دعوت، وہ کام، وہ نقل و حرکت چلت فرت ناقص ہے جس میں تعلیم نہ ہو، جس میں مسائل نہ ہو۔ صرف فضائل نہیں کہ تبلیغ کہتے صرف فضائل پڑھے جائیں گے، مسائل نہیں کہ نہیں، مسائل ہی کے لیے فضائل ہیں، مسائل ہی کے لیے فضائل ہیں کہ مسئلہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے علمی حلقے قائم ہوں، حلال اور حرام کے تذکرے اور مذاکرے مسجدوں میں ہوں، اور یہ جبھی ہوں گے جب علماء اور طلباء مسجدوں کو وقت دیں گے، جب علماء اور طلباء مسجدوں کو وقت دیں گے۔ اس لیے طلباء دوران تعلیم ہی
تبلیغ کی محنت کریں، امت کے ایک ایک فرد کے پاس جائیں اور اس کو روزانہ جو کچھ پڑھا ہے مدرسے میں صبح سے شام تک، دوپہر سے شام تک، رات سے صبح تک، وہ سارا کا سارا محلے والوں کو پہنچا دیں، وہ سارا کا سارا کاشتکاروں کو پہنچا دیں، زمینداروں کو پہنچا دیں، مالداروں کو پہنچا دیں، غریبوں کو پہنچا دیں۔ روزانہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ تبلیغ بھی کریں اور امت کے ایک ایک فرد کو مسجد میں لا کر ان کو ان کا دین سکھلائیں، ان کو ان کے فرائض سکھلائیں۔ جس سے فرمایا ہماری جماعت نکلتی ہے جمعرات کو 24 گھنٹے کی بنگلے والی مسجد سے، مدرسہ کاشف العلوم سے، تو جب ان کی کارگزاری میں لیتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے کتنا امت کو دین سکھایا، تم نے کتنا امت کو دین سکھایا؟ یہ نہیں بیان کر دیا تقریر کر دی۔ میرے نزدیک حضرت نے فرمایا بیان و تقریر کوئی چیز نہیں، بیان و تقریر سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ ان کو عمل سکھلانے سے ہوگا، عمل سکھلانے سے ہوگا۔ فرمایا کوئی ڈاکٹر ہے، وہ اگر بیان کرتا رہے کہ فلاں بیماری کا یہ علاج ہے، فلاں بیماری کا یہ علاج ہے، تو بیماری کے بیان کرنے سے بیماروں کا علاج نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایسے بیمار یہاں بیٹھے ہوں، ڈاکٹر جو ان سے مرض بیان کر رہا ہے وہ مرض ان میں ہوئی نا، وہ ایسا مرض بیان کر رہا ہے کہ وہ مرض ہے ہی نہیں اس گاؤں میں، اس محلے میں، ان افراد میں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو جب مریض آئے گا اور وہ اپنی حالت بتائے گا ڈاکٹر کو، تب ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا کہ بھئی اس کو یہ مرض ہے، اب اس کے لیے یہ دوا ہے۔ اور اگر اس نے بیان کر دیا کہ بھئی فلاں مرض ہے، اس کا یہ علاج ہے، اور جتنے لوگ بیٹھے سامنے ان میں کوئی ایسا مریض ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح امت کا حال جب تک علماء پر منتشر نہیں ہوگا، امت کے اندر علماء نہیں داخل ہوں گے اور امت علماء کے پاس نہیں آئے گی، اپنا حال اور احوال ان کو نہیں بتائے گی، اور علماء ان کے حال اور احوال نہیں لیں گے، اس وقت تک ان کو صحیح علوم اور ان تک صحیح مسائل نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے روزانہ طلباء جو ہمارے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے مشورے میں ہوں، وہ ہماری ملاقاتوں میں ہوں، وہ ہماری تعلیم میں ہوں۔ اگر وہ ہمارے محلے میں رہ رہے، ہاں اگر وہ مدرسے میں ہیں تو وہ مدرسے کی ترتیب سے کام کریں گے، تو وہاں بھی وہ کسی ایک وقت میں مدرسے سے باہر جائیں، عصر کے بعد چھٹی ہوتی ہے تو وہاں جا کر محنت کریں۔ تو الحمدللہ صوبہ راجستھان کی اور میوات کی، یو پی کی، دلی کی ساری کارگزاری ہوئی، تو ان کارگزاریوں میں ایک عنوان یہ بھی تھا کہ طلباء اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ، اپنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ روزانہ عوام پر کیا محنت کر رہے ہیں۔ تو اکثر صوبوں کی کارگزاری آئی کہ ماشاءاللہ طلباء محنت کر رہے ہیں، اور چھٹی کے بعد وہ جا کر محلوں میں عصر کے بعد گئے اور لوگوں کو لا کر مسجد میں، کوئی کسی کو سورہ فاتحہ سکھلا رہا ہے، کوئی کسی کو سورہ اخلاص سکھا رہا ہے، کوئی سورہ فلق سکھلا رہا ہے، کوئی سورہ ناس سکھلا رہا ہے، کوئی التحیات سکھلا رہا ہے، کوئی دعائے قنوت سکھلا رہا ہے۔ یعنی بیان کر کے فارغ نہ ہو جاؤ، بلکہ ان کو سکھلاؤ کہ بھائی تمہاری دعائے قنوت یاد ہے کہ نہیں، التحیات یاد ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ یاد ہے کہ نہیں، فلاں مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں۔ تو سارے مسائل امت کو سکھلائے جائیں علماء کے ذریعے، طلباء کے ذریعے، جو امت کا جو ارتداد ختم ہوگا اور امت کی جہالت اور غفلت جو ختم ہوگی وہ علماء اور طلباء کی نقل و حرکت چلت سے ختم ہوگی۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم سب اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، اور ان کو تبلیغ میں دعوت میں ابھی سے لگائیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ حافظ ہو جائیں گے، عالم ہو جائیں گے، پھر ہم ان کو 1 سال کے لیے بھیجیں گے، پھر ہم ان کو دوسرے سال کے لیے بھیجیں گے، پھر ہم ان کو تیسرے سال کے لیے بھیجیں گے۔ ابھی تو پڑھ رہے ہیں، ابھی تو کیا کر رہے ہیں، ابھی تو پڑھ رہے، ابھی تو تبلیغ کا وقت نہیں ہے، ابھی تو پڑھ رہے، ابھی تو عمل کا وقت نہیں ہے، ابھی تو پڑھ رہے، ابھی تو پڑھنے کا وقت ہے نہیں۔ جو وقت پڑھنے کا ہے وہی وقت تبلیغ کا ہے، جو وقت پڑھنے کا ہے وہی وقت عمل کرنے کا ہے۔ میں نے بار بار سنایا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاعدہ پڑھ رہے تھے، قرآنی قاعدہ الف باتا پڑھ رہے تھے، الف باتا پڑھ رہے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھی سے کہنے لگے، ہاں بھائی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان سے جہاد کریں گے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان سے جہاد کریں گے، ان پر محنت کر کے ان کو نمازی بنائیں گے۔ نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے، الف باتا پڑھتے ہوئے یہ فکر تھی۔ اس لیے میں نے کئی بار کہا کہ ہمارے جو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، تو ان کے حفظ کرتے کرتے ہی 3 چلے لگ جانے چاہیے، ان کے 3 چلے لگ جانے چاہیے۔ عام طور پر 1 سال میں 10 پارے ہو جاتے ہیں، 2 سال میں 20 پارے ہو جاتے ہیں، اور 3 سال میں 30 پارے ہو جاتے ہیں، پورا قرآن ہو جاتا ہے۔
ہر سال ان کا ایک چلہ لگنا چاہیے ہمارے ساتھ، ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں چلے کو۔ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، ایک دفعہ میں نے بیان کیا ایک جگہ، تو ایک مول صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی ہمارا بچہ ہے ماشاءاللہ ناظرہ پڑھ رہا ہے اور اس کا ایک چلہ لگ گیا، اس کا ایک چلہ لگ گیا، اور یہ حفظ شروع کرتے کرتے انشاءاللہ اس کا دوسرا تیسرا چلہ بھی ہو جائے گا۔ آج بھی وہ وہاں ملے تھے نظام الدین میں مرکز میں۔ تو جن کو فکر ہے اپنی اولاد کی تو وہ ان کو ناظرہ ہی میں اپنے ساتھ لے کر جا رہے، اپنے ساتھ حفظ میں لے کر جا رہے، اور جن کو فکر نہیں ہے تو بس وہ کہہ رہے جب فارغ ہو جائیں گے پھر ہم ان کو ایک سال کے لیے بھیج دیں گے، پھر ایک سال کے لیے کیا بھیجیں گے، وہ تمہیں روک دیں گے جانے سے۔ اس لیے ابھی سے ہمیں بچوں کی فکر کرنی چاہیے اور ان کی چھٹی کا وقت تبلیغ میں دعوت میں لگنا چاہیے، روزانہ بھی، اور ہفتے میں 4-24 گھنٹے ان کے لگنے چاہیے۔ جمعرات کو جماعت میں جائیں اور جمعوں کو وہ واپس آ جائیں۔ جب 4-24 گھنٹے ان کے ہر مہینے لگیں گے اور روزانہ گشتوں میں ملاقاتوں میں وہ رہیں گے تو پھر وہ ایک سال، دوسرا سال، تیسرا سال، ساری زندگی محنت کریں گے امت کے عوام پر بھی اور خواص پر بھی۔ تو عوام پر بھی محنت کرنی اور خواص پر بھی محنت کرنی، اور جب کارگزاری ہونے لگی وہاں کی ندوۃ العلماء کی، لکھنؤ کی، حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس آئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، فرمایا کہ حضرت میں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے مدرسے کے کسی فارغ کو ندوۃ العلماء کی سند اس وقت تک کے نہیں دوں گا جب تک کہ وہ سال نہ لگا لیں، جب تک کہ سال وہ تبلیغ میں نہ لگا لیں۔ یعنی اتنی فکر تھی مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت کی، تبلیغ کی، کہ امت کا ایک ایک فرد جہالت سے نکل جائے، غفلت سے نکل جائے، اس لیے علماء عوام پر محنت کریں۔ تو اس لیے میں نے کہہ دیا کہ جب تک وہ سال نہیں لگائیں گے تو میں ان کو سند نہیں دوں گا۔ کہنے لگے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا معلوم پھر کوئی آدمی سند کے لیے سال لگانے لگے کہ بھائی سند مل جائے گی لاؤ سال لگا دو، نہیں، کام کے لیے سال لگاؤ، سند کے لیے نہیں، ڈگری کے لیے نہیں، یہ کوئی ڈگری عہدہ نہیں ہے، یہ تو ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ امت جہالت سے نکلے، غفلت سے نکلے، بددینی بے دینی سے نکلے، تو کسی سند اور ڈگری کے لیے سال اور دوسرا سال نہیں۔ پھر صوبہ میوات کی کارگزاری ہونے لگی، حضرت مولانا نے فرمایا کہ مولانا اسماعیل صاحب جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو شاگرد تھے جنہوں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سے پڑھا تھا، وہ آئے مولانا الیاس صاحب کے پاس سہارنپور، فرمایا کہ اب آپ کے والد نے جو محنت کی تھی وہاں میوات والوں پر اور دہلی میں، اب آپ کو کرنی ہے، آپ ہمارے ساتھ آؤ، دہلی چلو، میوات چلو۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میوات میں اس وقت تک کے نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم ایک زمین کا بڑا حصہ مدرسے کے لیے وقف نہ کرو، جب تک کہ مدرسے کے لیے تم ایک زمین کا بڑا حصہ وقف نہ کرو اور اس کی تعمیر کے لیے اور اس کو بنانے کے لیے تیار آمادہ نہ ہو، اس وقت تک کہ میں میوات میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت میں میوات کا حال بہت جہالت کے اندر، غفلت کے اندر تھا، حالانکہ وہ شاگرد تھے مولانا اسماعیل صاحب کے اور بڑے لوگ تھے۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا میں جب جاؤں گا میوات میں، جب تم میوات کے اندر مدرسے کے لیے زمین وقف کر دو اور اس کی تعمیر کے لیے اپنا جان مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے ہم، کہاں ہم زمین دیں گے مدرسے کو، کہاں ہم زمین کے اوپر مال خرچ کریں گے مدرسہ بنانے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بس مجھے بھی میوات میں جانا نہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا کہ میوات میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم میوات میں مدرسہ نہ بناؤ۔ وہ چلے گئے منع کر کر، کہنے لگے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ وہ چلے گئے، اے اللہ ان کو واپس بھیج دے، اے اللہ ان کو واپس بھیج دے، وہ تو کہہ کے چلے گئے مدرسہ نہیں بنانے کے، اے اللہ تم کو واپس بھیج دے۔ کہ اتنا روئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ آ گئے، انہوں نے کہا یہ حضرت ٹھیک ہے ہم ایک زمین دیں گے مدرسے کی اور وہاں مدرسہ بنائیں گے۔ پھر وہاں مدرسہ بنا، معین الاسلام آج بھی وہ مدرسہ ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ سنگ بنیاد ہے اس مدرسے کی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے کی تعلیم کی اتنی فکر تھی، فرمایا میوات میں جاؤں گا نہیں جب تک کہ تم مدرسہ نہ بناؤ۔ یہ نہیں مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ صرف تبلیغ نہیں، تبلیغ بس، تبلیغ کے ساتھ علم ہے، تبلیغ کے ساتھ مدرسہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسہ بنانے کی پوری فکر کوشش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی برکت یہ ہوئی کہ لاک ڈاؤن میں سارے مدرسے بند ہو گئے، لیکن میوات کا وہ مدرسہ لے کر ناظرہ سے اور دور حدیث تک اسی طرح چلتا رہا جس طرح لاک ڈاؤن سے پہلے چل رہا تھا۔ وہاں ایک دن کی تعلیم بند نہیں ہوئی۔
تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فکر کی، تعلیم کی، تو ایسی فکر ہوئی کہ اتنا بڑا مدرسہ بن گیا میوات کے اندر، اور وہ ایسا چلا کہ سب مدرسے بند ہو گئے اور وہ چلتا رہا۔ تو اس لیے فکر کرنی ہے اس بات کی کہ ہم، مولانا فرمایا کہ علماء اور طلباء کے جمع کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ علمی مدارس اور علمی مراکز عالم کے اندر قائم ہوں، چاہے وہ علماء کی سال کی جماعت ہو، چاہے دوسرے سال کی جماعت ہو، چاہے تیسرے سال کی جماعت ہو، چاہے علماء کا سالانہ خروج ہو۔ اس سب سے مقصود یہ ہے کہ جگہ جگہ مدارس قائم ہونے چاہیے تاکہ جہالت ختم ہو، غفلت ختم ہو، بددینی بے دینی عالم کے اندر سے ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی لیے ہے، تبلیغ جو ہے وہ تعلیم کے لیے ہے کہ امت جہالت سے، غفلت سے، بددینی بے دینی سے نکل جائے۔ یہ سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ تبلیغ کو، تعلیم کو جمع کریں گے، سارے عالم میں علم و عمل کو پھیلانے پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قربان کریں گے۔ حضرت نے باب قائم کیا الترغیب فی العلم، علم کے بارے میں ترغیب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترغیب دینا ایک آدمی کو جس نے خریدا اور بیچا، قرآن مقدس کی تعلیم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترغیب دی۔ فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے فلاں کے مال غنیمت کو خریدا اور بیچا، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اتنا مجھے نفع ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا انبئک بما هو اکثر منہ، کیا میں تجھے اس سے بھی زیادہ نفع فائدہ نہ بتاؤں جتنا تجھے نے نفع کمایا؟ فرمایا حل یوجد، اس سے بھی زیادہ کوئی نفع ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ آدمی ہے جو 10 آیتیں اللہ کی کتاب کی، قرآن کی سیکھ لے۔ یہ قرآن کی آیات تیرے اس مال و دولت کی کمانے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ فرماتے ہیں فذهب الرجل، وہ آدمی گیا، فتعلم 10 آیات، اور آ کر اس نے وہ 10 آیتیں سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول مال بھی مجھے مل گیا اور آپ نے مجھے ترغیب کی علم کی، تو میں گیا اور علم سیکھ کر 10 آیتیں سیکھ کر آ گیا۔ فاخبرہ، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کارگزاری سنائی۔ اس لیے ہم بھی نیت کریں کہ 10 صورتیں ہو گئی، اب 11 صورتیں کرو، 11 ہو گئی اب 12 کرو، 12 ہو گئی تو 15 کرو، 10 مسئلے معلوم ہوں گے، 20 مسئلے معلوم کرو۔ فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب، کیا میں تجھے ایسی صورت نہ بتاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور اس جیسی صورت نہ خود قرآن میں نازل ہوئی؟ میں نے کہا حضرت ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لارجو اللہ تخرج من ذلک الباب، مجھے امید ہے کہ تم اس دروازے سے نکلو گے نہیں یہاں تک کہ تم اس صورت کو سیکھ لو گے۔ یہ بات آپ نے فرمائی۔ فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات چیت کرنے لگے اور میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا اور میں پیچھے ہٹ رہا تھا، آپ آگے بڑھ رہے تھے، میں پیچھے کو ہو رہا تھا، اس خوف سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے بتائے بغیر مجھے مسجد سے باہر نہ نکل جائیں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس صورت کو تم سیکھ لو گے مسجد سے نکلنے سے پہلے تو آپ آگے بڑھ رہے تھے، میں آہستہ سے پیچھے ہٹ رہا۔ جب میں بالکل دروازے کے قریب ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول، وہ صورت جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ بتا دو۔ تو آپ نے فرمایا کئی تقرا، کیا پڑھتے ہو تم جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو؟ تقرا تو فاتحہ الکتاب، تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ آپ نے فرمایا ہیا، ارے یہی ہے وہ صورت، یہی ہے جس کی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں مجھے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو 7 آیت سے عطا فرمائی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ، اور قرآن عظیم عطا فرمایا الَّذِي أُوتِيتُ، جو مجھے دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم اصل ہے، صرف بیان نہیں، بیان کے بعد کہ وہ صورت تم نے سیکھ لی کہ نہیں سیکھ لی، وہ صورت پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، وہ آیت عمل میں آ گئی کہ نہیں آ گئی۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبہ والوں کو تعلیم دینا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن آئے، فإذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اصحاب صفہ کو قرآن پڑھا رہے تھے، علی بطنہ فصیل من حجر یقیم بہ صلبہ من الجوع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے کیا ہوا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت سے بےتاب تھے، بھوک کی وجہ سے آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ تو پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی تعلیم دینی پڑے تو تعلیم دی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہم تو بھوکے ہیں پیاسے ہیں، ہم کیسے تعلیم کریں گے اتنی لمبی، جلدی سے تعلیم ختم کر دو، دسترخوان لگ گیا، ٹھنڈا ہو رہا ہے کھانا، بھوک لگ رہی نہیں، بھوک
پیاس برداشت جب تک کہ نہیں ہوگی اس وقت تک کہ تعلیم کا اثر نہیں ہوگا۔ قرآن جو نازل ہوا رمضان میں نازل ہوا، تورات جو نازل ہوئی رمضان میں نازل ہوئی، انجیل رمضان میں نازل ہوئی۔ رمضان کیا ہے کہ بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کا مہینہ ہے۔ بتا دیا کہ بھوک اور پیاس جتنی برداشت ہوگی اتنی تورات آئے گی، اتنی زبور آئے گی، اتنی انجیل آئے گی، اتنا قرآن تمہارے اندر آئے گا کہ علم کا اور مجاہدے کا تعلق ہے، بغیر مجاہدے کی تعلیم نہیں ہوتی۔ سوتے رہو اور آپ کھولتے رہو۔ فرمایا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا ایک جماعت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ فَأَنْشَأَ يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، تو انہوں نے ان کے اوپر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھنا ان کو سنانا شروع کر دیا۔ قال فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے رسول الا اعجبک من ابی موسیٰ، کیا میں آپ کو ابو موسیٰ کی عجیب بات نہ بتاؤں؟ وہ گھر میں بیٹھ گیا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور وہ انہیں قرآن پڑھ کر کے سنا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتستطیع ان تقعدنی حیث لا یرانی، کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے ایسی جگہ بٹھا دو جا کر کہ ان میں سے مجھے کوئی دیکھے نہیں، وہاں وہ تعلیم کا حلقہ لگا رہے اور میں چپکے سے جا کر بیٹھ جاؤں اس حلقے میں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھائی کہاں تم نے گھر میں حلقہ لگا دیا، آؤ مسجد کے اندر حلقہ لگاؤ۔ مسجد میں بھی حلقہ لگ رہا ہے، گاؤں میں بھی لگا لو، گھر میں بھی لگا لو، دکان پہ بھی لگا لو، بازار میں بھی لگا لو، یہ اللہ کا علم ہے، جہاں بھی اس کو دو گے وہیں اس سے کیا ہوگا؟ نفع ہوگا۔ اور رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہاں حلقہ کیوں لگ گیا گھر میں، قرآن کا حلقہ گھر میں کس نے کہا لگانے کو؟ قرآن کا حلقہ کہاں نہیں لگے گا؟ گھر میں نہیں لگے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی لے جاؤ اس حلقے کے اندر۔ تو رسول اللہ کو شوق ہے حلقے میں آنے کا اور حلقے میں قرآن سننے کا، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تعریف زیادہ کرتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فاقدہ الرجل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی نے حیث لا یراہ من الرعاة، ایسی جگہ بٹھا دیا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ فسمع قراءۃ ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور سن کر فرمایا انہ یقرأ علی مزمار من مزامیر آل داؤد، یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح شاندار عمدہ لہجے کے اندر پڑھ رہا ہے۔ اس کو تو داؤد علیہ السلام کی کچھ الہانی سے حصہ ملا ہے، جیسے جب وہ پڑھتے تھے تو پرندے بھی جھوم جاتے تھے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی کتاب ضرور پڑھنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جیسا حسن اور خوبصورتی ان کے پڑھنے میں تھی ایسے ابو موسیٰ کے پڑھنے میں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارا ہر گھر وہ علم کا مدرسہ ہونا چاہیے، ہمارا ہر گھر وہ ذکر کی خانقاہ ہونی چاہیے، ہمارا ہر گھر وہ تبلیغ کا مرکز ہونا چاہیے، ہمارا ہر گھر وہ کتابوں کا کتب خانہ ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر کتابیں ہونی چاہیے، بدائل اعمال، صدقات، منتخب احادیث، بہشت زیور، تعلیم الاسلام، فضائل کی، مسائل کی ساری کتابیں کا ہونی چاہیے، ہمارے گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ ہر گھر عبادت کی مسجد بنے، ہر گھر علم کا مدرسہ بنے، ہر گھر تبلیغ کا مرکز بنے، ہر مسجد میں ایمان اور عمل کی تعلیم ہو، ہر طالب علم اور ہر عالم وہ نقل و حرکت چلتے رہے، اس کے لیے ہم سب محنت کریں گے۔ ہر ہفتے بدھ کو طلباء کا مشورہ ہوتا ہے، الحمدللہ طلباء مشورے میں بیٹھ رہے، جماعتیں نکل رہی، الحمدللہ وہ طلباء جو مشورے میں بیٹھ رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جماعتوں میں 24 گھنٹے جا رہے، وہی آج وہاں جمع ہوئے تھے کئی ہزار طلباء جو مشوروں میں، ملاقاتوں میں، اپنے اپنے صوبوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، یہاں بھی جو طلباء جڑ رہے تھے وہی آج نظام الدین گئے اور وہی وہاں کی ساری باتیں اور ساری فکریں لے کر آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا سفر میں، راستے میں گاڑی رکی لال بتی پر، میں نے دیکھا ایک آدمی اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک دم اس نے جب گاڑی جیسی بند ہوئی اس نے ایک دم کوئی کتاب نکالی اور اس کو سامنے رکھ کر پڑھنے لگا، تو میری توجہ اس کی طرف ہوئی، میں نے دیکھا یہ کیا پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا وقت ہے اس میں یہ پڑھ رہا ہے، جیسے میں نے اس کو دیکھا اس نے بھی مجھے دیکھ لیا، اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک دم گاڑی میں سے نکل کے آیا اور گاڑی میں سے نکل کر آ کر اس نے وہ کتاب مجھے دے دی کہ وہی لو آپ بھی پڑھ لو اس کو۔ تو میں نے کہا بھائی کون سی کتاب ہے، کیا ہے؟ کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ شاید مجھے بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کتاب کو۔ میں نے کہا بھائی کون سی کتاب ہے، کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا یہ بائبل ہے۔ وہ عیسائی تھا، اپنی بائبل کو اتنی توجہ سے پڑھ رہا اور مجھے بھی اس نے فوراً اس کی دعوت دے دی، اتنی دیر میں جتنی دیر میں لال بتی کیا ہو رہی، جل رہی ہے، گاڑی رکی ہوئی ہے، اتنی دیر میں اس نے اپنا باطل مجھے پہنچا دیا۔ تو باطل اپنا
باطل پہنچانے کے لیے اتنا فکر مند ہے اور حق والے سو رہے کہ یہ تعلیم بند کر دو اللہ کے لیے مشورہ کرنا اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفره يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد افضل صلواتك اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا اللهم انا نسالك تمام الوضوء وتمام الصلاه وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وصلاحا اللهم علمنا آداب الدعوة والتبلیغ واجعلنا متصفين بصفات الداعين والمبلغين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطایا سے درگزر فرما ایمان کامل نصیب فرما یقین صادق نصیب فرما اپنے علم سے ہمیں علم عطا فرما اپنے حلم سے ہمیں حلم عطا فرما علم کو عمل کو دعوت کو جمع کر کر سارے عالم میں جماعتیں بنا بنا کر جانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما یا اللہ پوری امت کی جہالت کو غفلت کو ختم فرما پوری امت کی بددینی بے دینی کو ختم فرما ایمان و عمل کے لیے سنت و شریعت کے لیے عبادت و دعوت کے لیے ہم سب کو اپنا تن من دن لگانے کی جھونکنے کی توفیق نصیب فرما یا رب الراحمین سعادت والی زندگی نصیب فرما شہادت والی موت نصیب فرما پورے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما علم کی علماء کی مدارس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ذکر کی ذاکرین کی خانقاہوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما تبلیغ کی مبلغین کی مراکز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما کتابوں کی مصنفین کی کتب خانوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما ہم سب کو ایک فرما نیک فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین موت کی سختی آسان فرما قبر کے حشر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما جن بھائیوں نے دوستوں نے ماؤں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے مولا یا ارحم الراحمین آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب اپنے اپنے حلقوں میں ترتیب بنائے طلبہ کی کہ طلبہ ہر بدھ کو مشورے میں پہنچے شیر علی مسجد میں اور جمعرات کو 24 گھنٹے ان کے ہر حال میں لگنے چاہیے اس کی ترتیب ہم سب اپنے اپنے حلقوں میں قائم کریں یہ آج کی لوڑ کا واضح سب سے بڑا تقاضا ہے آپ نہیں آپ